پاکستان میں جو ہے وہ خلا کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جہاں مرد اور عورت دونوں ہی اپنے آپ کو حاکم تسلیم کر رہے ہو نا، وہ گھر نہیں بستے. طلاق کیوں نہیں دیتا مرد کے کہ حق مہر نہ دینا پڑے؟ چند لوگوں کے لیے پیسہ ضروری ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں بھی ہوتا. ساری بیویوں کی یہ شکایت ہے کہ ہسبینڈ یا ان کا شوہر ان کو وقت نہیں دیتا. اصل میں ہماری باتیں، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کو ہم سے دور کرتے ہیں. ہم اکثر اوقات مذاق مذاق میں بدتمیزی کر دیتے ہیں. جب میں عورت کو سمجھاتی ہوں تو پھر عورتیں میرے خلاف ہو جاتی ہیں. ویکینڈ پہ بیوی میکے چلی جائے سکون ہوتا ہے. میکے جانے کے لیے، الگ الگ رہنے کے لیے، یا ایک دن شوہر کو دینے کے لیے یا ایک دن بیوی کو دینے کے لیے جو ہے وہ یہ رشتہ نہیں جوڑا جاتا. یہ انتہائی غلط ایک سوچ ہے مرد کی. ایسے لوگ شادی نہ کریں. یہ جو شک کی بیماری ہے جی، یہ ایک رشتے کو کس طرح تباہ کرتی ہے میاں بیوی کی. نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ لیول اپنا جو ہے وہ رکھنا چاہیے. آپ ایک دوسرے بیویاں اگر شوہر کو یہ کہہ رہی ہیں کہ تم اگر کہیں جا رہے ہو تو مجھے بتا کے جاؤ، تو یہ شک نہیں ہے، مطلب وہ آپ کا نہیں ہے. ہاں، جو بھی غلط ہوتا ہے نا وہ غلط کر کے ہی دم لیتا ہے. کسی کی وفاداری کا ناجائز کسی کی وفاداری کا ناجائز فائدہ. جو بندہ آپ کو پہلے ہی اتنا تنگ کر رہا ہے یا پریشان کر رہا ہے، اس کے ساتھ مزید آپ نہیں چلنا چاہتے تو آپ دوسری شادی کر رہے ہیں نا. اپنا شوہر اور اپنا زیور اور اپنے کپڑے عورت کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی. بہادر، دلیر اور مضبوط عورت کون ہے؟ سچ بولنا ہے. ہاں جی. اس سچ سے بڑے بڑے لوگوں کو آگ لگ جائے گی. نہیں بتائیں آپ. بہادر، خوبصورت، ذہین، دلیر عورت جو ہے وہ مریم نواز شریف ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حارث کھوکھر اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نبیہ علی خان. ان سے حالات حاضرہ کے بارے میں بھی بات کریں گے اور خلا کے کیسز بہت بڑھ گئے ہیں اس بارے میں بھی ان سے بات کریں گے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. اچھا، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ خلا کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پنجاب میں سب سے زیادہ خلا کی ریشو ہے اور ان میں جو شہر ہیں جہاں پر سب سے زیادہ خلا ہوئی ہے وہ لاہور ہے، فیصل آباد ہے، شیخوپورہ ہے، گجرانوالہ ہے. کیا کہیں گی یہ کیوں بڑھ رہی ہے خلا کی ریشو؟ دیکھیں، میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ عورت گھر بساتی ہے. عورت کی برداشت پہ جو ہے وہ گھر بستا ہے. مرد باہر رہتا ہے، مرد نے کما کے لانا ہے، مرد نے اور بہت سارے کام دیکھنے ہیں، چیزیں دیکھنی ہیں، تو مرد کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. مرد کیونکہ اپنے آپ کو، جہاں مرد اور عورت دونوں ہی اپنے آپ کو حاکم تسلیم کر رہے ہو نا، وہ گھر نہیں بستے. برداشت بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک دوسرے کی ناگوار گزر رہی ہوتی ہیں لیکن آپ برداشت کرتے ہیں، اور اگر آپ نہیں برداشت کرتے تو پھر آپ کا گھر نہیں بستا. دیکھیں، برداشت پہ گھر بسا ہوا ہے. عدم برداشت کی کیفیت معاشرے میں آ چکی ہے. خواتین برداشت نہیں کرتی ہیں. مرد اگر اونچی آواز سے بات کر لے یا مرد اگر انہیں کسی چیز سے منع کرے تو عورتیں برداشت نہیں کرتی. چند عورتیں برداشت نہیں کرتی، بہت ساری عورتیں برداشت کر بھی رہی ہیں. جو نہیں کرتی وہ خلا کی طرف جاتی ہیں. مرد طلاق نہیں دیتا، اتنا زج کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے کہ ان کو بالآخر خلا لینی پڑتی ہے. اور طلاق کیوں نہیں دیتا مرد کے کہ حق مہر نہ دینا پڑے؟ ہاں، اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتین کا حق مہر بہت زیادہ لکھا ہوتا ہے تو مرد جو ہے وہ خود ہی عورت کو اتنا، کہتے ہیں نا کہ کسی کو اتنا ٹیز کر دو، اتنا ذلیل کر دو کہ وہ خود ہی آپ کے زندگی سے جو ہے وہ جانے کا، بھاگنے کا جو ہے وہ سوچے. اکثر مرد جو ہیں جن کی خلا کے کیسز ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ زج کر دیتے ہیں عورت کو، اور عورت پھر جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کٹکھٹاتی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ انصاف مانگتی ہے. اچھا، 70% خلا کے جو کیسز دیکھے گئے ہیں اس میں یہی دیکھا گیا کہ حق مہر زیادہ تھا. ہاں، حق مہر زیادہ تھا. اور لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں پہ حق مہر زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ خلا کے کیسز ہی ہوتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہاں طلاق نہیں ہوتی کیونکہ مرد اگر طلاق دے گا تو وہ پھر اتنا پیسہ ادا بھی کرے گا. اس وجہ سے اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ جو حق مہر ہے وہ لکھتے ہی کچھ نہیں ہے، صرف جو ہے وہ شرعی حق مہر پر ہی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جب چاہے مرضی اس کو نکال دیں گے، ہمیں کیا فرق پڑے گا. تو بات یہ نہیں ہوتی، بات پیسوں کی نہیں ہوتی. چند لوگوں کے لیے پیسہ ضروری ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں بھی ہوتا، انہیں جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب صورتحال یہ ہے، طلاق کی ریشو اس لیے بڑھ رہی ہے کہ عدم برداشت کی کیفیت ہے. جب تک آپ برداشت کرنا، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. دو مختلف سمتوں کے لوگ ہیں. رائٹ پاؤں کا جوتا آپ لیفٹ میں نہیں پہن سکتے، لیفٹ پاؤں کا جوتا آپ رائٹ میں نہیں پہن سکتے. شوہر کی اپنی سوچ ہے، بیوی کی اپنی سوچ ہے. دونوں کو اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر بیوی جو ہے وہ اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو شوہر اس کو تبدیل کر لے، شوہر کو کچھ پسند نہیں ہے تو بیوی تبدیل کر لے. ایسے مل کے جو ہے وہ یہ گاڑی چلتی ہے. گاڑی کا ایک ٹائر بھی پنچر ہو جائے تو پھر گاڑی نہیں چل پاتی. بیوی کی ایک شکایت ہے، ساری بیویوں کی یہ شکایت ہے کہ ہسبینڈ یا ان کا شوہر ان کو وقت نہیں دیتا. لیکن اگر وقت دے تو پھر بیویاں لڑائی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے شوہر جو ہیں باہر دوستوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ گھر جائیں کم، بیوی کو دیکھنا ہی کم پڑے، کیونکہ بیوی کو دیکھیں گے، بیٹھیں گے، ٹائم دیں گے تو لڑائی ہوگی. ہاں، اصل میں ہماری باتیں، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کو ہم سے دور کرتے ہیں.
کبھی کبھار ہم اپنے ہی دھن میں ہوتے ہیں اور اپنی بیوی اور اپنے شوہر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں جس سے دل جو ہے وہ کہتے ہیں نا کھٹا ہونا شروع ہو جانا کسی شخص سے، تو وہ بندہ نا آٹومیٹکلی اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ پتہ بڑی دیر بعد جا کے لگتا ہے، لیکن انسان یہ فیصلہ بڑے پہلے کر چکا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ شاید اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چلا جائے، کیونکہ آپ کا رویہ، آپ کے الفاظ بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور بڑا اس پر جو ہے وہ کانسنٹریشن سے میاں بیوی کو دونوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ہم اکثر اوقات مذاق میں بدتمیزی کر دیتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان میں بدتمیزی ہونی نہیں چاہیے. دوستی ہو، آپ ہنسی مذاق کریں، آپ ایک دوسرے کے مذاق میں کوئی نام رکھ لیں، کوئی پیار سے ایک دوسرے کو بلا لیں، لیکن تذلیل نہ کریں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیں. بس یہ کام نہ کریں تو پھر سب چیزیں مطلب جب تذلیل ہوتی ہے تو پھر شوہر جو ہے وہ گھر آنا اتنا پسند نہیں کرتا، باہر رہتا ہے. اصل میں نا عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جب ٹیز کرتی ہیں، ٹائم ٹونٹ دینا کرتی شروع ہیں. کرتا ہے نا تو وہ پھر پرانی باتیں جو ہے وہ گھسیٹ کے لے آتی ہیں کہ تم تو مجھے ٹائم نہیں دیتے. اب وہ ٹائم دے رہا ہے لیکن اسے بار بار کہہ رہی ہیں تم تو مجھے ٹائم نہیں دیتے، تم تو میرے پاس بیٹھتے نہیں ہو، تم تو میری بات ہی نہیں اچھا، سنتے. ہر مرد غلط نہیں ہوتا کہ وہ باہر اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ کوئی غلط کام ہی کر رہا ہے، وہ کوئی چکر ہی چلا رہا ہے. وہ کیا پتا بیوی کی باتوں سے جو ہے وہ سائیکولوجیکلی طور پہ یعنی کہ اس کو مسئلہ ہوتا ہو نا، اس کو وہ گھٹن سی محسوس ہوتی ہو کہ میں جب جاتا ہوں یہ ٹونٹ کرتی ہے، ٹیز کرتی ہے، تو وہ باہر رہتا ہو. کیا پتا اس کو باہر رہنے میں دقت بھی ہوتی ہو، مشکل بھی پیش آتی ہو، لیکن پھر بھی وہ زیادہ وقت باہر دیتا ہو. اصل میں ایسے مردوں کے لیے نا ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بیوی سے بچ کے یا بیوی کے تانوں سے بچ کے یا بیوی کی بدتمیزی سے بچ کے باہر کا جو سہارا آپ لے رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کو سکون تو مل نہیں رہا. آپ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ایک شخصیت ایسی جو ہے وہ رکھیں جس کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کر سکیں. آپ گھر کے کسی الگ کارنر میں الگ جگہ پر جا کر بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ کو جو ہے وہ بیوی سے کوئی اریٹیشن ہے. لیکن میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر گاڑی کیسے چلے گی؟ لیکن بیوی اگر اس کارنر میں بھی آ جائے اور آ کر پھر تانے دے، پھر کیا کرے؟ میں ایسی بیویوں کا کیا کروں، کیونکہ ایسی بیویوں کو سمجھانا تو مشکل کام ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں عورت کو سمجھاتی ہوں تو پھر عورتیں میرے خلاف ہو جاتی ہیں کہ جی ہمیں ہی سمجھاتی رہتی ہے، مردوں کو سمجھاتی نہیں ہے. اب مرد کی سائیکالوجی کو یہ عورتیں سمجھتی نہیں ہیں. مرد جو ہے، میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ مرد اپنے طریقے سے جو ہے وہ چلتا ہے. آپ اس کو کہیں گی نا کہ اچھا ٹھیک ہے اوکے ڈن، جیسے تم چاہتے ہو ویسے ہی ہوگا، تو اگلے ہی لمحے وہ وہی کرے گا جو آپ چاہتی ہیں. اگر آپ کہیں گی نا نہیں ایسے نہیں، میرے بس جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا، تو پھر وہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں نے نہیں کرنا. اب میں 70 سے 80% ان مردوں کو جانتا ہوں جو میرے دوست ہیں، شوہر بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ویکینڈ پہ بیوی میکے چلی جائے، سکون ہوتا ہے. انہوں نے کچھ غلط نہیں کرنا ہوتا، لیکن وہ بیوی کے بغیر سکون محسوس کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک آدھ دن بیوی جائے، تاکہ وہ شاید ڈیلی تکرار ہوتی ہوگی، ڈیلی جو ہے وہ الفاظ کے حملے ہوتے ہوں گے، تو پھر ان کو اس مینٹل پیس چاہیے ہوتا ہوگا. اچھا دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. میاں بیوی کا رشتہ جو جڑتا ہے نا، وہ دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے یہ رشتہ جوڑتے ہیں. میکے جانے کے لیے، الگ الگ رہنے کے لیے، یا ایک دن شوہر کو دینے کے لیے یا ایک دن بیوی کو دینے کے لیے جو ہے وہ یہ رشتہ نہیں جوڑا جاتا. آپ جب تک اس قابل نہ ہو جائیں کہ آپ اس رشتے کو نبھا سکیں، شادی نہ کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں شادی اگر کرنی ہے تو یہ رسپانسبلٹی ہے. جو مرد، جو لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد جو ہے ہماری وہی آوارہ لائف جو ہے وہ گزرے گی کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ہم فلمیں دیکھنے جائیں، ہم باہر لڑکیاں چھیڑیں، ہم فلاں کریں ڈھمکاں کریں اور بیوی جو ہے وہ میکے چلی جائے، تو یہ انتہائی غلط ایک سوچ ہے مرد کی. یہاں پر میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے مجھے اختلاف ہے اس چیز سے مردوں کی، کہ جب آپ بیوی کو گھر لے کر آئے ہیں تو وہ ایک دن میکے جانے کے لیے نہیں کہ ہر وقت وہ میکے جاتی رہے اور آپ ایک دن جو ہے وہ اپنی پارٹی ٹائم جو ہے وہ رکھیں، یا بیوی جو ہے وہ یہ کہے کہ میاں ایک دن کے لیے جو ہے وہ کہیں چلا جائے اور میں اپنا پارٹی ٹائم رکھوں، میں لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے زندگی کو جو ہے وہ انجوائے کروں. پھر شادی نہ کریں. ایسے لوگ شادی نہ کریں جنہیں ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا نہیں ہے. نہیں، بیوی کو بھی اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور شوہر کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ غلط تو نہیں ہے؟ غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شوہر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بیوی ہو ہی نہ، تو وہ ظاہری بات ہے وہ روزانہ کوئی چپکلش اور معاملات جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ یہاں تک نوبت آتی ہے نا. ورنہ اچھا، شک، جن کے اندر محبت ہوتی ہے نا وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ دونوں ایک دوسرے یہ سے جو شک کی بیماری ہے یہ ایک رشتے کو کس طرح تباہ کرتی ہے میاں بیوی کی؟ اچھا دیکھیں، شک کہاں ہوتا ہے؟ شک وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ایسے شک نہیں ہوتا. یہ بیماری اگر بڑھ جائے، بیماری ہے، بالکل بیماری ہے، لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ پہ جب تک آپ کے پاس کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو، آپ اس طرح شک کر کے اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. جس بندے پہ آپ شک کر رہے ہوتے ہیں اسے آپ سپیس دے رہے ہوتے ہیں. وہ اور سپیس لے رہا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ شک کر رہے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ اور اس طرف جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے، یہ کام کرتا ہے یا آپ کو ٹیز کرنے کے لیے حرکتیں کرتا ہے. تو میں عورتوں سے خاص طور پہ کہوں گی کہ عورتیں زیادہ شک کرتی ہیں. نہیں، مرد بھی شک کرتے ہیں. ہاں مرد بھی شک کرتے ہیں. کئی مرد اپنی بیوی کو بار بار کہتے ہیں کہ ویڈیو کال پہ دکھاؤ اگر میکے چلی گئی ہو، اگر تم بیوی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی
प्रोफेशन में जॉब कर रही है तो वो उसको कहते हैं, और बीवियां भी इस तरह करती हैं, तो ये रिश्ते نہیں को کرنا कितना چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ لیول اپنا جو ہے وہ رکھنا چاہیے. آپ ایک دوسرے کا دھیان کریں، ایک دوسرے سے یعنی سچ کہ یہ بولیں. رشتہ تباہ ہو جاتا ہے، تباہ ہو اتنی جاتا ہے، گھٹن ہو بالکل جاتی ہے کہ یہ رشتہ تباہ ہو بالکل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھیے اگر شک کرنے والا جو شخص ہے وہ نارسسسٹ ہوتا ہے. نارسسسٹ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اور اس میں نارسسزم میں خیر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. نارسسسٹ آدمی جو ہے وہ اکثر اوقات اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے دوسرے کو جو ہے وہ اس چیز کا نشانہ بھی بناتا ہے. لیکن شک کرنے والا آدمی نارسسسٹ ہوتا ہے. یہ کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ شک ہے کس نوعیت کا. اچھا، میاں شک کرے یا بیوی شک کرے، اگر دوسرا بندہ ایسا نہیں ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ شک کری جا رہا ہے، تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں وہ ضد پر آ کر پھر وہ کام کرے؟ اکثر اوقات مرد جو سمجھدار نہیں ہوتے وہ اس طرح کی حرکتیں کر بھی جاتے ہیں، یا عورتیں جو سمجھدار نہیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتی بھی ہیں. لیکن اس کا نقصان بھی ہے. اور اگر آپ کی جو ہے وہ بیوی یا شوہر متواتر آپ پر جو ہے وہ شک کر رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے نہیں ہیں اور آپ ایسا کام کر جاتے ہیں یا آپ کر رہے ہیں، تو اس کے آگے جا کے نقصانات ہی ہیں. بیوی کرے یا شوہر کرے، جو بھی کرے، اس کا کوئی فائدہ تو ہے. مختصر یہ کہ شک ایک میاں بیوی کے رشتے کو تباہ کر دیتا ہے. تباہ کرتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن شک ایک اور بھی چیز ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں جو بندہ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے نا، یہ مخلص ہوتا ہے، اس کو اس کی پرواہ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ غلط طرف جو ہے وہ نہ جائے. بیویاں اگر شوہر کو یہ کہہ رہی ہیں کہ تم اگر کہیں جا رہے ہو تو مجھے بتا کے جاؤ، تو یہ شک نہیں ہے، یہ ان کی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیشن ہے. اس کو شک میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اکثر مرد یہ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے پوچھو نا، مجھ سے میں جہاں جا رہا ہوں بس میں نے جو کہہ دیا بس وہ سچ صحیح ہے. بھائی آپ نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ آپ نے جو ہے وہ کہا صحیح ہے. لیکن آپ کا اپنی بیوی کو یقین دلانا ضروری ہے. آپ کی بیوی جب تک مطمئن نہیں ہوگی آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں چلے گا. بیوی کوئی بھی ہو، دیکھیں بیوی اکثر اوقات بیویاں لاپرواہ بھی ہوتی ہیں، اکثر اوقات بیویاں بہت زیادہ پوزیسو ہوتی ہیں اپنے شوہر کے بارے میں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسانی نیچر پہ کہ کون سی بیوی یا کون سا شوہر جو ہے وہ اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ کتنا اٹیچ ہے. اس کے حساب سے پھر ہم جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں. اگر آپ جنرل ڈسکشن میں گئے تو میں یہی کہوں گی کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ریلیکسیشن دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے. لیکن اتنی ریلیکسیشن نہ ہو جائے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور اگلا کوئی تیسرا بندہ جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے پہنچ جائے. ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا، ذہن کے ایک خانے میں اگر میاں ہو یا بیوی ہو اور اس نے سوچ لیا ہو کہ میں نے جو ہے وہ دھوکہ دینا ہی ہے تو پھر ایک ذہن کے خانے میں، تو پھر وہ دھوکہ دے کے ہی رہے گی یا رہے گا؟ بالکل بالکل. لیکن اگر وہ آپ کا ہے تو وہ آپ کا ہی رہے گا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جہاں مرضی سے ہو آئے چلا جائے وہ آپ کا ہے تو آپ کا ہی رہے گا. لیکن اگر ذہن کے ایک کونے میں یہ سوچ لیا اس نے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کام کر کے رہے گا یا رہے گی. دیکھیں جو بھی غلط مطلب وہ آپ کا نہیں ہے. ہاں، جو بھی غلط ہوتا ہے نا وہ غلط کر کے ہی دم لیتا ہے. جس کو غلط کرنے کی عادت شروع سے پڑی ہو، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، میرے آپ جو ہے وہ اور بھی باتیں جب آپ سنتے ہیں تو اس میں میں نے ایک ہی بات کہی کہ ہم جیسے ہمارے نفسیات بھی ایسے مرد یا ایسی عورت کا کچھ نہیں کر سکتے جس نے کسی کو دھوکہ دینا ہے. کیونکہ دھوکہ ایک پری پلان سازش ہوتی ہے. دھوکہ آپ کے اندر پل رہا ہوتا ہے. آپ صرف موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو دھوکہ کس ٹائم پہ دینا ہے. کیونکہ آپ اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، آپ ٹالریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن محبت نہیں ہوتی. اور جب وہ محبت نہیں ہوتی تو دوسرے پارٹنر کو ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجھ میں انوالو نہیں ہے، یہ ایک نہ ایک ٹائم پر آ کر جو مجھے دھوکہ دے گا. اسے پتا ہوتا ہے وہ بتائے یا نہ بتائے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ دھوکہ. اچھا، جب آپ کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں نا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے جو دھوکہ کسی کو دیا ہے وہ پلٹ کے آپ کی طرف نہیں آئے گا؟ آتا ہے. یہ مکافات عمل ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے مکافات عمل. کیونکہ اللہ مخلص بندے کو آٹومیٹکلی بتاتا ہے کہ یہ شخص تمہیں دھوکہ دینے والا ہے یا یہ شخص تمہیں کسی نہ کسی طرح دھوکہ دے گا. اور جس نے نہیں دینا اسے آپ جتنا مرضی آزاد چھوڑ دیں، آپ اسے کہیں بھی چھوڑ دیں، اس نے آپ کو دھوکہ نہیں دینا. اس نے کہنا ہے کہ بھائی میں اپنی بیوی کے ساتھ، میں اپنے شوہر کے ساتھ لائل ہوں، مجھے اپنا جو ہے وہ گھر بسانا ہے، مجھے اس سے محبت، جس کو جس سے محبت ہوگی نا وہ کہنے کا مطلب ہے کہ جس نے دھوکہ نہیں دینا اس کے سامنے وہ چیزیں ہوں تو وہ دھوکہ نہیں دے گا. لیکن جس نے دینا اس کے سامنے وہ چیزیں نہیں بھی ہیں تو وہ پیدا کر لے گا. جی بالکل بالکل، آپ نے آسان کر دیا. ایسے ہی. اچھا مجھے بتائیں یہ ریونج کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ کون لوگ ہیں جو ریونج لیتے ہیں؟ یہ کون سے سٹارز ہیں؟ ایک ریونج انسان کا ہے اور ایک اوپر سے اللہ کا ریونج ہے، اور اس کے بارے میں بتائیں. اچھا دیکھیں، ریونج جو ہے نا وہ آپ کے دماغ میں پل رہا ہوتا ہے. ایک سوچی سمجھی سازش، سوچی سمجھی سوچ ہوتی ہے انسان کی، جس میں کسی بھی شخص نے اگر کسی کا دل توڑا ہے، کسی کا حق مارا ہے،
کسی کے خلاف کوئی سازش کی ہے، کسی کی کریڈیبلٹی یا عزت کو گندا کیا ہے، تو دوسرے شخص کے ذہن کسی میں کی وفاداری کا ناجائز کسی کی فائدہ وفاداری کا اٹھایا، ناجائز فائدہ اور جو بھی ہے دھوکہ دیا ہے یا جو بھی کیا ہے، تو وہ ریونج جو ہے وہ دوسرے شخص کے ذہن میں جو ہے وہ پلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اس ریونج سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے آپ دوسرے بندے کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ سازش پلان کر رہے ہوتے ہیں. اب ریونج جو ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا ریونج ہر کہیں جگہ پر چل جائے اور ہر جگہ پہ کامیاب بھی ہو جائے. آپ دوسرے شخص کو نقصان پہنچا کے اگر اپنی تسکین کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ذہنی بیماری ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر آپ جو ہے وہ جو ہے آپ کلیورنیس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ایگو ہیں بھی کہ کہہ آپ سکتے ہیں. ایگو بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو جو ہے وہ انا تکبر میں بندہ جب آ جاتا ہے نا کہ میں اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں بھی اس کو جو ہے وہ اب اور یہ کر کے تکبر رہوں کو گا. اللہ نے ناپسند کیا کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلے. یہ بندہ جو ریونج میں ہوتا ہے نا، یہ سب سے پہلے تکلیف اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. یہ کسی کا کچھ اس نہیں کی بگاڑ ہیلتھ سکتا. خراب ہوتی ہے، ہاں مینٹل ہاں بالکل اور دوسری بالکل. فزیکل. اچھا، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ اگر کسی کا برا کرنا بھی چاہے تو اللہ نہ کرنا چاہے تو یہ کیا کر لیں گے. تو اس وجہ سے ریونج کرنے والا بندہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا. لیکن اگر ہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، واقعی ہاں زیادتی ہوئی ہے، ہاں. پھر یہ اگر ریونج لے لیتا ہے تو یہ ٹھیک اچھا ہے. نہیں، دیکھیں اللہ نے یہ فرمایا ہے، دیکھیں ہمیں جو اسلام نے سکھایا ہم نے تو اس کی بات کرنی ہے، اور ہم نے عوام کو بھی وہی سکھانا ہے. ہم نے بتانا بھی وہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو جو ہے وہ معاف کریں، تو پھر اللہ اور ریونج اللہ لے پہ لیتا چھوڑیں. ہے. ہاں جی، اللہ بالکل. اللہ وہ اللہ ریونج تو کہتا ہے بہت خطرناک ہوتا تم ہے. بھول جاتے ہو، میں نہیں بھولتا. یہ اللہ کہتا ہے، بدلہ اوپر سے آتا بدلہ ہے. اوپر سے آتا ہے. جب آپ اپنی ہر معاملہ اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہی آپ کے اوپر کیے ہوئے ظلم یا آپ کے ساتھ کی ہوئی بے وفائی کا صلہ جو ہے وہ بھگت کے دنیا سے جاتا ہے. موت نہیں آتی، یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں، موت نہیں آتی جب تک بندہ جو ہے وہ بھگت کے جاتا نہیں ہے. یہ اچھا، پکی بات کسی ہے. انسان کو آس یا امید دینا اور پھر اس کی امید کو یا آس کو پورا نہ کرنا کتنا غلط ہے؟ وہ لوگ بھی ریونج لیتے ہیں کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو گیا، ہم 5 سال 10 سال اس کے ساتھ لگے رہے، ہمیں یہ امید تھی، یہ آس تھی، اس نے خود سب کچھ کما لیا، خود گرو کر لیا، لیکن ہمارا نہیں سوچا اس نے. ہاں، جب آپ دیکھیں 5 سال آپ کسی کے ساتھ رہے ہیں اور اس شخص نے آپ کو لارے پہ رکھا کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گا، میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہوں، میں تمہارے ساتھ لائل ہوں، اور اس کے بعد آ کر وہ اپنا فائدہ اس نے لے لیا اور آپ کو سائڈ پہ کر دیا، تو یہ شخص سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہوتی ہے اس نے اپنے 5 سال زندگی کے جو ہے وہ دیے ہوتے ہیں. وہ پھر اس بندے کے لیول پہ آنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں، وہ اس بندے کے لیول پہ آنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ حرکت کرتا ہے، ہر وہ گند گھولتا ہے جو وہ اس شخص کو گرانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، ہر وہ سازش کرتا ہے، اور یہی سے دشمنی چلتی ہے. اور اس کے پاس اس کی ساری کمپنی کے راز بھی آ جاتے ہیں، سارے گر آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے سکھائے ہوتے ہیں نا. آپ نے اس بندے کو ساتھ رکھ کر جو ہے وہ بتایا ہوتا ہے کہ بھائی میں تمہیں گرو کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، یا میں تمہارے ساتھ وفادار ہوں، یہ پیسہ جتنا میرے پاس آئے گا تمہارے پاس بھی آئے گا. جب نہیں ہوتا ایسے تو اگلا بندہ پھر ایک اپنی جو ہے وہ کنڈم بناتا ہے اور اس کنڈم کا بادشاہ بن کر اور اس سے مقابلے بازی پر آ جاتا ہے. ایک نسلی اور خاندانی آدمی میرے خیال سے اگر خود گروہ کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو بھی گروہ کرواتا ہے. بالکل ایسے. یہ نسلی اور خاندانی آدمی ریونج بھی نہیں لیتا. نسلی اور خاندانی آدمی اپنا ہر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، اور جس طریقے سے مطلب لے کے چل رہا ہوتا ہے، ایز اے لیڈر لے کے چل رہا ہوتا ہے اپنے لوگوں کو ساتھ ساتھ، تو سب کا فائدہ کرتا ہے. مطلب آپ کا کہنے کا ہے کہ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں. کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، بالکل. طاقتور آدمی کبھی بدلہ نہیں لے گا، خاندانی نسلی آدمی کبھی آپ سے بدلہ نہیں لے گا. بدلہ ہمیشہ وہی لے گا جس کے ذات کے اندر، جس کی شخصیت کے اندر کمی رہ جاتی ہے. یہ پکی بات ہے. اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خاندانی اور نسلی آدمی جو ہے وہ ٹکراتا اپنے سے طاقتور سے یا اپنے سے کمزور سے نہیں. ہاں نہیں، اپنے سے کمزور سے نہیں ٹکراتا، اور اپنے سے کمزور کا کبھی نقصان بھی نہیں کرتا. نسلی خاندانی سچا آدمی، کھرا آدمی، بہادر آدمی کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے لیول کے بندے سے ٹکر لے. اور ٹکر یا لیول کے اوپر کے بندے سے جو ہے وہ ٹکر لے، یعنی طاقتور آدمی سے ٹکر لینا، کمزور سے نہیں. کمزور کو تو معاف کرنے کا حکم ہے، اور کمزور کے ساتھ تو خود جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. اس کے حق اور سچ کے لیے اگر کوئی کمزور ہے، اپنا مقدمہ خود نہیں لڑ سکتا یا مجبور ہے، تو اس کے لیے خود آواز بلند کرو. اچھا، میں نے دیکھا گینگسٹر لوگ، یہ جو بدماش لوگ ہوتے ہیں، ڈونز، یہ عورت کی بڑی عزت کرتے ہیں. ہاں، نو ڈاؤٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کیوں کرتے ہیں بتائیں؟ کیونکہ یہ بڑی اچھی ماں کی اولاد ہوتے ہیں، بہادر لوگ ہوتے ہیں. بہادر لوگ اس لیے ہوتے ہیں، اصل میں لوگ ان کے عمل سے ڈر کے ان کو بدماش بناتے ہیں. بدماش آدمی بدماش خود نہیں بنتا،
بنایا جاتا ہے, اسے بنایا جاتا ہے, سوسائٹی بناتی ہے, سوسائٹی بناتی ہے, سوسائٹی کے رویے بدماش اس کے بناتے ساتھ ہیں, کوئی اس کے زیادتی ساتھ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, ہوئی زیادتیاں اس کو بدماش بناتی ہیں, اس کے ساتھ ہوئی ناانصافیاں اس کو بدماش بناتی ہیں. بدماش آدمی کوئی خود سے اپنی مرضی سے یا شوق سے بدماش تھوڑی بنتا ہے. اب اگر کسی کا حق چھین لیا ہے, کسی کی ناحق زمین پہ قبضہ کر لیا, کسی کی ماں بہن بیٹی کی جو ہے وہ اس کو تکلیف یا اذیت دی ہے, تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتی ہیں, اور پھر یہ آپ کو بدماشی پہ اکساتی ہیں کہ ایسی کی تیسی کوئی بھی بندہ میرے سامنے آئے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں. بدماش آدمی بیسیکلی اپنی طاقت کی بیس پر اور اپنے درد کی بیس پہ بدماش بنتا ہے. بدماش آدمی کبھی بھی کسی کے سر چڑھ کے بدماش نہیں بنتا. یعنی بدماش آدمی عزت دار بندہ ہوتا ہے, عزت کرتا ہے لوگوں کی, ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرتا ہے. بدماش آدمی کو میں نے جسے آپ لوگ اچھا, بدماش میں کہتے نے ہیں, گینگسٹر بہنوں بیٹیوں کی بڑی عزت کرتے دیکھا ہے. میں نے بدماشوں, گینگسٹرز کو, ڈانس کو دیکھا کہ وہ بڑی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, ہاں, بہت نوازتی ہیں اپنے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں. یہ اتنا اچھا دل کیوں ہوتا ہے ان لوگوں کا؟ کیونکہ خود ترسے ہوتے ہیں نا, خود ان کا حق مارا گیا ہوتا ہے. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بدماش آدمی شوق سے بدماش نہیں بنتا, حالات اور اس پر بیتے ہوئے معاملات اور اس کے ساتھ ہوئی ناانصافیاں اس کو بدماش بناتی ہیں. جب انسان کے پاس کھانے کے لیے سوکھی روٹی تک نہ ہو, یا سوکھی روٹی کا نوالا جو ہے وہ پانی میں ڈبو کے کوئی بچہ جو ہے وہ اپنے بچپن سے کھا رہا ہو, تو وہ بڑا ہو کے بدماش ہی بنے گا. پھر وہ بڑا ہو کے جو ہے وہ اس بھوکے انسان کو روٹی دینے کے لیے کہیں سے بھی چھین کے اس کو لانا پڑے, وہ اس کو کھلائے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بھوکے پیٹ کی تکلیف کیا ہوتی ہے. جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں انہیں کبھی زندگی میں احساس نہیں ہوتا کہ بھوکے پیٹ کی تکلیف کیا ہوتی ہے. پھر بدماش ہی بنیں گے لوگ, اور لوگ بن رہے ہیں. پاسٹ ٹراما بھی انسان کو بدماش بناتا ہے, ہاں, یا کریمنل بناتا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کریمنل آدمی کے ساتھ ٹراماز چلتے ہیں تو وہ کرائم تک پہنچتا ہے. اس کے ساتھ یا تو ذہنی بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں, یا ریونج چل رہا ہوتا ہے, یا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسے معاملات, لوگوں کے بیہیویئرز اور بدتمیزیاں چل رہی ہوتی ہیں جو اسے وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا. بچپن میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو, کوئی جنسی زیادتی, کوئی ذہنی زیادتی جو ہے وہ اس کو فزیکلی اور مینٹلی ابیوز کیا گیا ہو, تو ایسا سوتیلی ماں نے پالا ہو اور زیادتی کی ہو. جی بالکل بالکل, یہ ریونج کی طرف جو ہے وہ معاملہ جاتا ہے. اور ایسا بچہ بڑا ہو کر جو ہے وہ معاشرے میں غریبوں کا تو سہارا بنتا ہے, مجبوروں کا تو سہارا بنتا ہے, لیکن اس طرح کے لوگ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو پھر اڑا کے رکھ دیتا ہے. ان کو معافی نہیں دیتا, ان کو معافی نہیں دیتا. یہ حقیقت ہے, یہ کوئی میں نے نہیں بنائی ہے, یہ سائیکالوجی ہے, اور یہ سائیکولوجیکل سارا پروسیس ہے. یہ کوئی میں یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ معاف کرے کوئی نعوذ باللہ جو ہے وہ بدماش بنتا کیسے ہے, یہ پروسیس کیسے ہے, ہم وہ بتا رہے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی دکھ درد یا تکلیف آئی ہے تو وہ بدماش بننا شروع کر دے کہ جی ہم بدماش بن کے جو ہے وہ کسی پر رعب جمائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اوتھینٹک اور وہ والے بدماشوں کی یہ بات کر رہی ہوں جو واقعی تکلیف اور درد کی وجہ سے بدماش بنتے ہیں. اب کسی کو شوق ہے اور وہ شوقیہ بدماش بن گیا ہے تو یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. اچھا, جو مرد ہے وہ دوسری شادی کب اور کیوں کرتا ہے؟ ہر مرد کو تو شوق نہیں ہوتا دوسری اور تیسری شادی کا. نہیں, ہر مرد کو شوق نہیں ہوتا. کیا ستایا ہوتا ہے وہ پہلی بیوی کا؟ نہیں, پہلی بیوی کا ستایا ہوا نہیں ہوتا. کچھ لوگ اپنے ذہن میں یہ پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ہم نے دوسری شادی کرنی ہے. یہ پلاننگ کے تحت ہوتی ہے ساری چیز, اور انہیں جب بھی کوئی آپشن ملتی ہے, اگر ان کے پاس کوئی آپشن ہوتی ہے تو وہ آپشن کے تحت بھی جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. ایک شادی اگر ان کی والدین کی مرضی کی ہو گئی ہے, یا ان کی مرضی کی نہیں ہوئی ہے, لو میرج نہیں ہے, یا بیوی کے ساتھ مینٹل کمپیٹیبلٹی یا فزیکل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, تو پھر وہ دوسری شادی کی طرف جاتا ہے. لیکن کچھ آدمیوں کو اپنے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے کہ میں مرد ہوں, اور وہ اپنی مردانگی شو کرنے کے لیے جو ہے دوسری تیسری اور چوتھی شادی کرتے ہیں کہ جی میں مرد ہوں. تو یہ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں. باقی اگر اسلام کی آپ بات کریں تو اس میں 4 شادیاں جو ہے وہ جائز ہیں, لیکن وہ کس طرح سے جائز ہیں مردوں کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ایسے مرد جو 4 شادیاں ہمیشہ کہہ دیتے ہیں میں دوسری شادی کر لوں گا, دوسری شادی کبھی بھی آپ کو مطمئن نہیں کر سکتی. ویسے میں مرد کی سائیکالوجی جو سمجھاؤں نا, جی, مرد ایک ہی بیوی سے اور ایک ہی عورت سے رج جاتا ہے. اصل میں وہ دوسری شادی کر کے جو ہے وہ اور زیادہ اپنا وہ مینٹل جو ہے وہ پیس خراب نہیں کرنا چاہتا. لیکن اگر وہ ستایا ہوا ہے, اگر وہ پہلی بیوی اس کو اتنا مینٹلی ٹارچر کرتی ہے تو پھر وہ دوسری آپشن پہ جاتا ہے. ہاں, تو اس عورت کو چھوڑ کر جائے وہ دوسری آپشن پہ جائے, اس عورت کو ساتھ رکھ کے دوسری آپشن پہ نہ جائے, ورنہ اور پریشان ہو جائے گا. کیونکہ یہ میرا مشورہ بھی ہے, اور اس پر عمل بھی کریں. اس کی وجہ یہ کہ جو بندہ آپ کو پہلے ہی اتنا تنگ کر رہا ہے یا پریشان کر رہا ہے, اس کے ساتھ مزید آپ نہیں چلنا چاہتے تو آپ دوسری شادی کر رہے ہیں نا, تو پھر آپ اس کو ساتھ رکھیں, اور پھر آپ جو ہے وہ دوسری شادی بھی ساتھ رکھیں, تو پھر آپ اور مینٹل ٹارچر میں ہو جائیں گے. شادی ایک ہی ہوتی ہے, دیکھیں شادی ایک ہی ہوتی ہے, بیوی ایک ہی ہوتی ہے, مینٹل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. اکثر اوقات لوگ خود غلط ہوتے ہیں,
لوگ خود ذہنی مریض ہوتے ہیں لیکن دوسروں میں جو ہے وہ نقص تلاش کرتے ہیں، اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں، اور اپنا گھر جو برباد کر لیتے ہیں اور دوسری شادی کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ دوسری شادی بھی نہیں نپتی، پھر تیسری شادی، پھر چوتھی شادی. یہ 4 شادیوں والے جو مرد ہوتے ہیں نا، یہ سائیکولوجیکل ان کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فرسٹریشن ہوتی ہے، یا تو انہیں اپنے پیسے پہ بڑا ناز ہوتا ہے، یا اپنے مردانگی پہ بڑا ناز ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی دیکھو میں نے یہ 4 شادیاں کی. اور جو عورتیں ان سے 4 شادیوں میں آتی ہیں نا، وہ بھی لالچی عورتیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایسے کوئی عورت کسی عورت پر جو ہے وہ گھر برباد کرنے نہیں آ جاتی. عزت دار خاندانی عورت کسی کا گھر برباد نہیں یعنی کرتی. جب بھی دوسری تیسری یا چوتھی عورت آئے گی وہ پیسے کے لالچ میں آئے گی. پیسے کے لالچ میں آئے گی. آپ دیکھ لیں جنہوں نے 4 شادیاں یعنی کی آپ کا ہیں، کہنے کا مطلب ورنہ عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی. نہ 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 نہ، اپنا شوہر اور اپنا زیور اور اپنے کپڑے عورت کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے. اپنے شوہر کے بارے میں اگر ایک عزت دار خاندانی ایسی عورت ہو جس کا ظرف ہو، وہ اپنا شوہر کسی عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، وہ اس عورت کو ہی ختم کر دے گی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، جو عورتیں برداشت کر لیتی ہیں کہ جی دوسری عورت بھی آ رہی ہے اور میں بھی رہ رہی ہوں، وہ پھر کسی لالچ کی بیس پر ہی چلتی ہیں. یعنی لالچی عورتیں پہلے مغلیہ دور میں بھی تھی اور آج بھی ہیں. ہر دفعہ تب ہر بھی دور میں ہوتی ہیں. جو بادشاہ تھے وہ اتنی شادیاں کرتے تھے پیسے کے زور پہ. بادشاہ اب کہاں ہیرا ہیں؟ جواہرات. بادشاہ برباد ہی اسی وجہ سے ہوئے. آپ دیکھ لیں شراب شباب اور یعنی آپ کا کہنے کا مطلب پیسے کی طاقت جو ہے پیسے کی طاقت مرد کو جو ہے وہ زیادہ عورتیں رکھنے پہ مجبور کرتی ہے، اور جب مرد زیادہ عورتیں رکھتا ہے تو وہ عورتیں بھی لالچی، تو لالچی عورتیں کھینچی چلی جی آتی جی ہیں. لالچی عورتیں آتی ہیں. لیکن اسلام نے تو اجازت دی ہے نا. دیکھیں اسلام اس میں جب یہ والا پوائنٹ آف ویو الگ ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ دیکھیں وہ گناہ نہیں ہے. ہاں نہیں، گناہ تو نہیں ہے، گناہ کی بات ہے. باہر جو گناہ کرتے پھر رہے ہیں اس سے بہتر ہے نکاح کر لیں. ہاں یہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان پورے میں اگر آپ کو میں کہوں کہ ایک نام بتائیں بہادر، دلیر اور مضبوط عورت کون ہے؟ سچ بولنا ہے. ہاں جی. اس سچ سے بڑے بڑے لوگوں کو آگ لگ جائے گی. نہیں بتائیں آپ. بہادر، خوبصورت، ذہین، دلیر عورت جو ہے وہ مریم نواز شریف ہے. میں نے ایسی حسین، خوبصورت، ذہین، بہادر عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اس لیے نہیں کہ وہ سی ایم ہے، اس لیے نہیں کہ میں کچھ یہاں پر جو ہے وہ ان کی خوشامدی کر رہی ہوں بیٹھ کے، اس لیے کہ میں نے ان کی ذات پر پوری ریسرچ کی ہے. میں نے ان کی پرسنالٹی کو اور ان کے کام کرنے کے انداز کو باقاعدہ بغور اس کا جائزہ لیا ہے، ایز اے ماہر نفسیات بھی، اور ایز اے نیورولوجسٹ بھی، اور ایز اے شخصیت بھی، ایک عام جو ہے وہ انسان کے بھی. میں نے واقعی ایسی مضبوط عورت، ایسی دلیر عورت، ایسی خوبصورت حسین ذہین عورت جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی سلیقہ شعار ہے. سب کام آتے ہیں ان کو کلر کمبینیشنز کی بڑی سمجھ ہے، ان کو کھانوں کی بڑی سمجھ ہے، ان کو اپنے گاڑی، اپنی لکشری سٹائل چیزیں معاملات، یہ تو ایک الگ چیز ہے. ان کو اگر آپ تھوڑے سے پیسے بھی دے دیں نا، وہ تھوڑے سے پیسوں میں بھی گزارا کرنے والی عورت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو شریف خاندان ہے یہ اتنا سادہ اور دیسی کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں اندرون شہر کے جتنے بھی لوگ تھے نا وہ بڑے سادہ تھے، بلڈنگز میں رہا کرتے تھے، سادگی کی زندگی تھی، لائف تھی، آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار کا عنصر بہت زیادہ تھا. رکھ رکھاؤ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سادہ ہوتے ہیں. پیسہ آنے کے بعد تو لوگ بدل جاتے ہیں، ان کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے. یعنی یہ جدی پشتی امیر تھے. اچھا خاندان بڑی چیز ہوتا ہے، خون بڑی چیز ہوتا ہے. خاندان، خون اور اوقات کا جس کو پتہ ہونا وہ کبھی جو ہے وہ اکڑ میں یا تکبر میں نہیں آتا. خاندانی خون بتاتا ہے کہ آپ کتنے خاندانی ہیں، کیونکہ یہ اکڑ، یہ تکبر ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے، نئے نئے امیر ہوئے ہوتے ہیں. جن کے پاس جدی پشتی پیسہ ہو ان لوگوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ مان نہیں ہوتا اپنے اوپر، وہ سب کے ساتھ ہی نارمل چلتے ہیں. ہاں لیکن وہ لوگوں سے محتاط ہو جاتے ہیں، وہ ہر کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے، وہ ہر کسی کو اپنی محفل میں بٹھاتے نہیں ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تکبر والے ہیں، یہ غرور والے ہیں، یہ انا والے ہیں. نہیں، وہ بچ رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور بہادر، خوبصورت، دلیر خاتون آپ کی دوست بھی ہیں، انہوں نے ایک کارنامہ بھی سر انجام دیا. ہاں بالکل میری دوست ہیں، بہت پیاری دوست ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. زندگی نے بڑے مشکل حالات ان کو دکھائے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہر جگہ آپ کو خوبصورتی کا مجسمہ ہی دکھائی دیں گی. ان کی پرسنالٹی کے اتنے رنگ ہیں، اتنی شخصیت کے نکھار ہیں. ہر وقت وہ اپنے آپ کو گروم کرنے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے اور اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے اچھے لمحات گزارنے پر توجہ دیتی ہیں. وہ اتنی بڑی ہماری پاکستان کی جو ہے وہ لیجنڈری ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے فضا علی، کہ میں سمجھتی ہوں بہت بڑی ماڈل، بہت بڑی آرٹسٹ، ایکٹریس. ایکسپریشنز ان پہ اینڈ ہے. یہ نہیں کہ وہ میری دوست ہے،
میں حق اور سچ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں کہ یہ حقیقت باتیں اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں خاتون کے اندر. آپ نے ایک ویڈیو میں ان کو دلیر اور بہادر کہا کیوں؟ بالکل کہا کیونکہ ایک عورت جو اپنے شوہر کی دوسری شادی پہ اپنی بچی کو تیار کر رہی ہے، اس کو بھیج رہی ہے، خود بھی تیار ہو رہی ہے، اپنے شوہر کی خوشی میں خوش ہو رہی ہے، وہ شوہر جس نے اس کو طلاق دے دی جن بھی وجوہات کی بنا پر دی. کتنا خوبصورت رشتہ تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوئی، بچی سے ساری زندگی خود پالا ہے اس نے. اتنی بہادر عورت، بھائی مجھ میں تو اتنا ظرف نہیں ہے، میں تو اگر خدا نہ خواستہ یہ سب اس چیزیں بات پہ آپ نے ان کو دلیر اور بہادر بالکل خاتون کہا، کا لقب بالکل دیا کہا، کہ وہ بالکل. اپنے شوہر کی دوسری شادی پہ اپنی بیٹی کو تیار کر کے بھیج رہی یہ ہیں. بڑے ظرف کی بات ہے، ایسا ظرف ہر عورت میں نہیں ہوتا. لوگ جو ہے وہ ایسے مرد کو جو ہے وہ نظر اٹھا کے دیکھنا، میرے جیسی عورت ہو تو میں ایسے مرد کو جو ہے وہ منہ بھی نہ لگاؤں، دیکھوں بھی نہ کہ جو مجھے چھوڑ کے جو ہے وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ جو ہے وہ شادیاں رچا رہا ہو، یا مجھے جو ہے وہ سائڈ پہ کر کے جو ہے دوسری عورت کے ساتھ نہیں، رنگا طلاق کے بنا رہا ہو. بعد طلاق ہو گئی ہوئی ہے ان بے کی. شک طلاق کی وجوہات تھی نا، طلاق کی کوئی وجہ تھی، جو بھی وجہ تھی تو اس کے بعد تو شادی کرنی تھی، لیکن میں پھر بھی نہ شامل ہوتی. میں ویسے کہتی ہوں کیسی بہادر دوست ہیں عورت. فضالی؟ فضالی بہت اچھی دوست ہے، وہ مشکل وقت میں کام آنے والی دوست ہے. آپ پر جب مشکل وقت ہوگا نا، وہ دلیر بندی جو ہے نا وہ سب سے پنگا لے لے گی، لیکن وہ یہ کہے گی کہ میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوں. اچھا وہ کسی کی سائڈ ایسے نہیں لیتی. مشکل وقت میں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن تب وہ ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ تب وہ ساتھ کھڑی ہو جاتی یعنی دلیر اور خاندانی اور نسلی بندی ہیں. بالکل دلیر خاندانی نسلی خاتون ہے، ایسی عورت ہے کہ اس کے لیے 100 زندگیاں بھی جو ہے وہ کوئی مرد لے کر جو ہے وہ اپنی بیوی بنانا چاہے نا تو وہ بھی کم ہے. میں کہتی ہوں 100 جنم بھی وہ کسی کے ساتھ بڑی خوشی سے رہ سکتی ہے، وہ تو بڑی اچھی بندی ہے. یعنی وہ لکی ہوگا بندہ جس کے ساتھ حفیظ علی کی اگر شادی ہوئی. بالکل لکی ہوگا، وہ بہت سمجھدار ہے، وہ بہت سلیقہ شعار ہے، وہ اپنے ریلیشن کو نبھانے والی اور پیار کرنے والی بندی ہے. وہ کہتی ہیں میں اپنی بیٹی کے لیے جیتی ہوں. ہاں بیٹی کے لیے جیتی ہیں. بیٹی مانتی نہیں ہے نا ان کی دوسری شادی کے لیے، وہ نہیں چاہتی کہ ماں کو وہ بانٹے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اپنی بیٹی کی خاطر جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کرتی، ورنہ ان کے پاس کوئی آپشنز کی کمی تو نہیں ہر ہے. وقت ورلڈ ٹور پہ رہتی ہیں، بیٹی ساتھ ہوتی ہے. بس کیا کریں پھر، اکیلا بندہ جو اور ہوتا ہے بڑی وہ اپنے آپ کو خوبصورت busy ویڈیوز رکھتا ہے. بناتی ہیں بیٹی کے ساتھ. ہاں بالکل اچھی محبت ویڈیوز والی. بناتے ہیں. اور پھر بھی ان کے اوپر تنقید کرنے والوں پہ میں لعنت بھیجتی ہوں کہ اتنے بدتمیز قسم کے جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھی اور یہاں پر بھی جو ہے وہ چند بدتمیز یوٹیوبرز بیٹھے ہیں جو ہر وقت فضا علی کو لے کے جو ہے وہ بکواس کرتے رہتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے رہتے ہیں. اس کی ایفرٹس نہیں دیکھتے، اس کی محنت نہیں دیکھتے، اس کی بہادری نہیں دیکھتے، اس کا اکیلا پن نہیں دیکھتے، ایک عورت کس طرح جو ہے وہ سارے زمانے سے جو ہے وہ لڑ رہی ہے یہ نہیں دیکھتے، بس بیٹھ کر جو ہے وہ بھونکنا آتا ہے. وہی میں کہتی ہوں کہ کتوں سے بھونکنا سیکھ لیا انہوں نے، وفاداری نہیں سیکھی ہے. تو کاش یہ وفادار ہوتے تو یہ کم سے کم اس عورت کی جو ہے وہ ڈگنیٹی کو اور اس کے کردار کو سمجھ جاتے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان حارث کوکر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.